سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. ایرانی سرکاری میڈیا جو رقت آمیز انداز میں وہ بتا رہے ہیں کہ خامنہئی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. ماہر امور مشرق وسطیٰ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور جعفر صاحب، خامنہئی کے ساتھ اور اسرائیلی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ دیگر درجنوں ساتھی ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. تو امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، اسرائیل کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اہداف کے حصول تک یہ جنگ جاری رہے گی. اگر یہ ایرانی ٹاپ کی لیڈرشپ اہداف نہیں تھی تو پھر اہداف ان کے کیا ہیں، اور اگر اہداف حاصل ہو گئے تو آپ سمجھتے ہیں جنگ جلد ختم ہو جائے گی؟ ابھی جی، امریکہ کی طرف سے جو بھی اور اسرائیل کی طرف سے جن اہداف کا بھی اعلان کیا گیا ہے وہ ماضی میں بھی ان کے پورے نہیں ہوئے. ان کا ہدف جو ہے وہ کوئی ڈکلیئرڈ ہدف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ کبھی وہ نیوکلیر ایشو کو بنیاد بناتے ہیں، کبھی وہ وہاں پہ رجیم چینج کے ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ ایرانی عوام کو بڑا خوشحالی کے پیغامات دیتے ہیں. تو ایسے میں خود ایک بڑی کنفیوزڈ لیڈرشپ ہے اس جنگ کی. اسرائیل کا تو ہدف مقرر ہو سکتا ہے، طے ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کا ہدف جو ہے اس پوری جنگ کے حوالے سے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اسرائیلی ایجنڈا جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید جو نظریاتی تحریکیں ہوتی ہیں اور جو اسی نوعیت کے مذہبی آپ کہہ لیجئے بیک گراؤنڈ سے چلنے والی تحریکیں ہوتی ہیں وہ شاید شخصیات کے سر پر ہی چلتی ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ اسی نوعیت کے دعوے جو ہیں وہ ماضی میں جب حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تھا، حزب اللہ کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، تو اسی نوعیت کے دعوے کیے گئے تھے کہ شاید اب ان تنظیموں کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر وہ سارا ختم ہو گیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ بڑی انٹرسٹ قسم کی ان کی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے اور وہ سوسائٹی کے اندر اس کی بڑی گہری جڑیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے ایک فرد کے جانے سے یا ایک لیڈر کے جانے سے جو ہے وہ پوری تحریک اور پورا نظریہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو لہذا امریکہ اور اسرائیل کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس آئیڈیالوجی پر یہ پورا انقلاب قائم کیا گیا تھا وہ آج بھی موجود ہے اور اس کے سپورٹر اور حمایتی مختلف درجوں میں اس وقت بھی ایران کے اندر موجود ہیں. آپ کچھ چہرے ہٹا سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں منظر عام سے، لیکن وہ پالیسی جو ہے وہ آج بھی انٹیکٹ ہے. اب اس پالیسی کو کب ریوائزن ملتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن سرے دستوں جو سیٹ اپ ہے وہ انٹیکٹ ہے اور بہت بڑے درجے میں ایرانی عوام کی سپورٹ بھی جو ہے اس سسٹم کو حاصل ہے.